الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركته تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے حسرت اصغر کا وہ تیر کھانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے آپ ہی کہہ لیں اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا فضل اور اس کا احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا
اور آج فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، فخر سے کہتے ہیں۔ اور یہ بات کہتے ہوئے ہمیں ایک سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، یہ بات کہتے ہوئے ہمارے پاؤں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چٹان پر ہے، ہم کسی گارے میں نہیں کھڑے ہوئے، چٹان پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا فضل، اللہ کے فضل سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نہ فضل فرماتا، اللہ انسان ہی نہ بناتا، اللہ کسی کتے کے گھر میں بھی تو ہمیں پیدا کرا سکتا تھا، اللہ کسی بکری کے گھر میں بھی ہماری پیدائش کر سکتا تھا۔ اس ذات اقدس کا ہم کتنا شکر ادا کریں، کم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں انسان بنایا، اور آج ہم یہاں جس جگہ بھی ہوتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک پڑھ کر اپنے مولا کو راضی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں، انتظامیہ مسجد بھی اور آپ سارے ہی اس کے انتظام انسلام کرنے والے ہیں، اس کی بات دوڑ سنبھالنے والے آپ تمام ہی، آپ جتنے بھی احباب ہیں اس مجلس کے اندر شریک ہوئے، سب سے پہلے آپ سب کو اس مجلس کے اندر خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور سننے والی میری مطہرہ مقدسہ پاک مائیں بہنیں، ان کو بھی اس درس قرآن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کا انتظام انسان کرنے والے ہمارے حضرت مولانا قاسم صاحب زیدہ مجدوم اور ان کے دیگر آپ جتنے بھی احباب ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات اللہ رب العزت کے لیے، یہ بات ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے خانہ خاد میں ایک بہتر صدقہ جاریہ کی صورت میں لکھی جا رہی ہے۔ یہاں سے یہ تمہیدی باتیں ذکر کرنے کے بعد میں سیدھا اپنے مقصد مقصود پہ آتا ہوں کہ جس قرآن کا ہم نے ذکر کرنا ہے، جس پہ ہم نے تلاوت کی ہے، ہم ان آیات کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام کے مہینے جتنے بھی ہیں، اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن نواسہ رسول جگر گوشہ بطول وہ میرا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ ہر سال محرم الحرام آتا ہے، ہر سال محرم الحرام آ کر ہمیں اس بات کی پیشن گوئی نہیں دے رہا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں، ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان 2 شخصیات کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان 2 شخصیات کا ہم نے مختصر تعارف کرنا ہے، اور 2 عمل آپ کو انشاءاللہ آج کی اس درس میں بتانے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مینو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 شخصیات جو ہیں، یہ مختصر سے وقت میں تعارف ان کا ناممکن ہے کہ ایک شخصیت کا تعارف کریں تو کہاں جاتا ہے، لیکن مختصر لیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، رسول اللہ کی کیا ہے؟ آپ بولیں ذرا کیا ہے؟ مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے ان کو، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے، بیاحد الرجلین، 2 بندوں کے ساتھ، یا تو عمر ابن خطاب سے اسلام کو عزت ملے، اسلام کو عزت ملے ان 2 مردوں سے، یا عمر ابن خطاب سے، یا عمر بن ہشام سے، یعنی ابو جہل سے، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تاکہ اسلام کے بارے نیالے ہو جائے۔ حضور مانگ کے آئے، قصہ آپ ساروں کو معلوم ہے، پھر جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آتے ہیں، ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، سرکار کے قدموں میں آتے ہیں۔ اتنا آئے اور اتنی شان پائی کہ ایک دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر تمہاری شان اتنی بلند ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تم اس قابل تھے کہ تمہیں اللہ نبی بناتا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں بندے کی کوالٹی دیکھیں، جسے مانگا ہے نا، مراد رسول ہے نا، تو اتنی شان والا ہے کہ اگر
کوئی نبی ہوتا، نبی ہے نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن اگر نبی اللہ نے بنانا ہوتا تو تجھے نبی بنایا جاتا۔ تیرے اندر اوصاف جو نبی کے اوصاف ہوتے ہیں وہ تیرے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن میرے بعد کیونکہ کوئی نبی نہیں ہے اس لیے نبی نہیں بنایا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری فضیلت فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے ہیں، عمر تمہاری شان اتنی بلند ہے، تمہارا روب اتنا بلند ہے کہ تمہارے راستے میں شیطان نہیں آ سکتا، تیرے راستے میں شیطان آ ہی نہیں سکتا، آسان 10 لگے نہ چھوٹے۔ عمر تمہاری شان ہے، تمہارے راستے میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 2 فضیلتیں بیان کی، فضائل بڑے ہیں، 2 فضیلتیں بیان کی، جس آدمی میں یہ 2 باتیں ہوں کہ وہ نبی بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بنا کیونکہ مہر ختم نبوت کی حضور پہ تام ہو چکی ہے، اس کے راستے میں شیطان بھی نہیں آتا، جس میں یہ 2 کوالٹیاں ہوں، یہ 2 خاص قسم کی خوبیاں ہوں۔ اب آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی شان مزید پائی جا رہی ہوگی۔ ہم میں سے اگر کسی میں کوئی خاص خوبی ہو جائے تو ہم تو تکبر میں آ جاتے ہیں، ہم انا میں آ جاتے ہیں، میرے اندر یہ چیز ہے، میں یہ ہوں، میں کرتے ہیں۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور ان کی انکساری کا آپ عالم دیکھیں کہ جب کھانا کھانے کا وقت آتا ہے تو روٹی سے کھا لیتے ہیں۔ اور آپ کو واقعہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، فتوح الشام میں لکھا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ نے کسی جگہ سفیر بنا کر کے، اس کو یہ پیغام دے کے آؤ کہ یا تو بات مانو یا تو قتال کریں گے۔ سیدنا عمر جب دربار میں داخل ہوئے تو اس درباری نے، اگلے بندے نے بڑے آگے دسترخوان بچھا کر، بڑی قالینیں بچھا کر عمر ابن خطاب سے کہا کہ بیٹھو۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جلوہ تو دکھانا تھا، سرکار کے شاگرد ہیں، حضور کی تربیت یافتہ ہیں، آپ نے تلوار کی نوک سے پوری کارپٹ کو ایسے کاٹا، آپ نے سیدھی تلوار کی نہیں جناب ہے، کارپٹ کبھی سٹی ٹوٹا گئے، تھلا ترتیل بیٹھا، مٹی پہ بیٹھا ہے، کارپٹ کو کاٹا، کارپٹ کو پھینکا، مٹی پہ بیٹھ کر ادھر سے ٹکڑے نکالے، ساتھ پیاز تھا، پیاز کے ساتھ کھانا کھایا اور کہا کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا، نکل گیا۔ وہ لوگ حیران، کھا کیا رہا ہے، یہ ٹکڑے کھا رہا ہے، کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ پیاز کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ بیٹھا کہاں ہے؟ زمین پہ بیٹھا، ڈر خوف کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ایسا سرکار دو عالم صلی کی یہ نگاہ ناز پڑی ہے سیدنا عمر ابن خطاب پر کہ ایسا تبدیلی حضور کی سیدنا عمر ابن خطاب کی زندگی میں آئی ہے۔ تو آج ہی انکساری دیکھیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز بتائے تھے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، راز بتائے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جاتے ہیں حذیفہ بن یمان کے پاس، کہتے ہیں حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے یہ بتا دو کہ منافق کون کون سے ہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں خلیفہ دوم ہے، ان کی بیٹی رسول اللہ کی عقد میں مختصر تعارف کراتا جا رہا ہوں، جس کے راستے میں شیطان نہ آئے، جو نبوت کا آل ہے، جس کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں ہے، جو سسر ہے، جو داماد علی ہے۔ 22 مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ زبان سے بولے تو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، رب کی عطا عمر ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی انکساری دیکھی کہ دیکھو منافقین کی فہرست میں کہیں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کی زندگی سے کہ ہم سب کے اندر کیا ہونی چاہیے، کیا بولے ذرا کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی، عاجزی انکساری۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہو تو وہ عاجز ہو سکتا ہے۔ میری بات سمجھ، حضرت عمر سے ذرا کھڑا آدمی تو کائنات میں آپ کو ملے گا کوئی نہیں۔ بھائی ایک آدمی کہتا ہے نا میں بڑا کھڑا ہوں، میں منہ پہ صاف کہہ دیتا ہوں، میں صاف اگلے کو یہ کر دیتا ہوں، آپ صاف اگلے کا دل توڑ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جی میں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں، تمہارے کھڑا ہونے کا معیار کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کھڑے ہونے کا معیار کیا ہے؟ جی میں منہ پہ صاف کہہ دیتا ہوں تو نے یہ کیا ہے۔ تو یہ تو برداشت کی بات تھی، یہ تو آپ نے برداشت کرنا تھا۔ کسی نے آپ کو جملہ کہہ دیا، برداشت کرنا تھا، آپ نے برداشت نہیں کیا، اس نے ایک کہا، آپ نے 4 کہہ دیے، آپ نے کہا میں کھڑا ہوں۔ یہ کھڑا ہونے کی بات نہیں ہے۔ کھڑا یہ ہے
علاقہ ایک طرف ہے، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، لیکن آپ حق کے ساتھ، آپ کہتے ہیں نہیں میں حق کے ساتھ. یہ ہے کھڑا پن کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فرمان ہے اس پہ جان دے دینا، یہ ہونا ہے کھڑا پن. بات سمجھ میں آ رہی ہے تمام آپ کو؟ تو جناب عمر ابن خطاب کی زندگی کا مختصر خلاصہ. دوسرے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام حسین رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو میں نے کہا میں اس کا نام حرب رکھوں گا. حرب کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو، صحیح لڑائی کرنے والے کو، جنگجو کو کہتے ہیں حرب. تو حضرت علی میں کیونکہ بہادری تھی، جنگجو تھے، تو آپ نے کہا میں اپنے بیٹے کا نام حرب رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسن ہے. تمہارے بیٹی کی پیدائش ہوئی تو کہتے ہیں میں نے پھر کوشش کی کہ میں دوبارہ حرب نام رکھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے. کہتے ہیں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں نے پھر کہا کہ شاید میرا جگاڑ لگ جائے اور میں کہہ دوں کہ یہ حرب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرب نہیں، یہ محسن ہے. سبحان اللہ. یہ سیدنا حسین حضرت کے تیسرے بھائی تھے، ان کا بعد میں انتقال ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام جو رکھے گئے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے. سونگا کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ان کو کھلایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے حسین منی و انا من حسین، میں حسین میں سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. احب اللہ من احب حسینہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسین منی و انا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ. رسول اللہ فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، جو حسین سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا، جو حسین سے نفرت کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا. آپ سارے کہیں کہ ہم حسین سے محبت کرنے والے، کہیں ذرا بولیے، بولے زبان سے بولیں، اظہار کریں. پہلے نہیں کر سکے آج کریں. ہم سب سیدنا حسین سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں. ہم سب سیدنا حسین، آپ مبارک لوگ ہیں، بہت مبارک لوگ ہیں. آپ نے مسجد کے اندر قرآن کی بات کے لیے وقت نکالا. آپ مجھے بتائیں اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، بالفرض اگر تشریف لے کے آ جائیں، اگر ہم کوئی کھیل تماشا کر رہے ہوتے تو رسول اللہ راضی ہوتے یا ناراض ہوتے؟ ناراض ہوتے. اور ابھی آ جائیں، اسی وقت آ جائیں، شاباش دے سونا جی، تھاپڑ دے سونا سکی، بہت زبردست کام کیا ہے، مسجد میں میرا قرآن سیکھنے بیٹھ گئے اور حسین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ ہاں یہ بات تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ملے. کہا حسین اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ. کپڑا اٹھایا تو سیدنا حسین کی ناف پر ابو ہریرہ نے بوسہ دیا. کہا اس ناف کو چومتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. ناف کو چوم کر کہا حسین میری محبت کی گواہی دینا، میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو انشاءاللہ ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بھی کیا ہیں؟ حسینی ہیں، اور ہم سیدنا حسین سے کیا کرنے والے ہیں؟ محبت کرنے والے ہیں. اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو وہ کام کریں گے جو سیدنا حسین نے کیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کام جو سیدنا حسین نے نہیں کیے ہیں وہ ہم نہیں کریں. یہ دو شخصیات ہیں جو میں نے ان کا مختصر آپ کے سامنے تعارف رکھا ہے. ان دو شخصیات میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے. ایک مثال بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ بچے گلی میں کھیل رہے تھے. عمر کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ. سیدنا عمر کے بیٹے کا کیا نام ہے جی؟ کچھ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ بعد میں آپ کو سمجھا سکوں. عمر کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ اور ادھر سے آپ کے نواسے کا نام حسین. یہ بچے سارے کھیل رہے ہیں. حسین نے عبداللہ سے کہا تو میرا غلام ہے اور تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے. تو میرا غلام ہے
اور تیرا باپ عمر میرے نانے کا غلام ہے. تو عبداللہ رو پڑے. حسین نے یہ بات کہی ہے, فوراً دوڑ کر گئے, اپنے والد حضرت عمر کو شکایت لگائی, حسین نے یہ کہا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ حسین نے یہ کہا ہے؟ جی جی حسین نے کہا ہے. جاؤ لکھوا کر لے آؤ, اسے لکھوا کے لاؤ, اسے لکھوا کر یہ لاؤ کہ واقعہ تن اس نے کہا ہے کہ عبداللہ میرا غلام ہے اور اس کا باپ میرے نانا کا غلام ہے. وہ گئے, انہوں سیدنا حسین تو ایسے بچپن ہے نا جی, بچپن تو ساروں کے ساتھ ہی ہے, چاہے کوئی نبی ہے, الصبی صبی ولو کان نبی, بچہ بچہ ہے, بے شک وہ نبی بھی شک وہ بچہ ہے. سیدنا حسین کو کہا گیا لکھ کے دو, سیدنا حسین نے لکھ کر دے دیا کہ عبداللہ میرا غلام ہے اور اس کا باپ عمر جو ہے نا وہ میرے نانا کا غلام ہے. وہ لے کر آ گئے. عبداللہ ابن عمر پرچی لے کر جب اپنے والد کے پاس آئے تو آپ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یاد رکھو جب میں مر جاؤں, یعنی جب عمر مر جائے اس کے کفن میں یہ پرچی رکھنی ہے تاکہ میں اللہ کے حبیب سے کہہ سکوں کہ میں آپ کا بھی غلام ہوں اور میری اولاد بھی آپ کی اولاد کی غلام ہے. یہ ہے اہل بیت سے محبت عمر کی. لوگوں نے تو دوریاں پیدا کی ہیں, دوریاں اس لیے پیدا کی کہ اپنی دکانیں چلا رہے ہیں نا جی. دوری پیدا ہی تب کی جاتی ہے کہ ہر بندہ اپنے ٹماٹر بیچے, دو بندے جھگڑ پڑے نا جی, درمیان میں تیسرا جو نکلتا ہے وہ اپنے ٹماٹر بیچتا ہے. دوریاں پیدا کرنے کا مقصد اپنے پیٹ پالنا ہے. کوئی کیسے پال رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ محبت دیکھیے کہ عمر کہہ رہا ہے کہ اس پرچی کو سنبھال کے رکھنا اور کفن میں رکھنا اور میرے سینے پہ رکھنا. میں کہوں گا اللہ کے پیارے حبیب کو میں آپ کا نوکر ہوں, حسین نے لکھ کر دیا. یہ ان کی آپس میں محبت تھی. اور ان دو شخصیات میں خاص مشترک بات پتہ ہے کیا ہے؟ دونوں حضرات شہید ہیں. دونوں حضرات کیا ہیں؟ شہید ہیں. دونوں حضرات شہید. عمر بھی شہید ہیں اور حسین بھی شہید ہیں. اب اگلی بات, شہید کہاں پہ ہوئے؟ شہید کہاں پہ ہوئے؟ عمر بھی نماز میں تھے, حسین بھی شہید تو ہیں, شہید ہیں, لیکن دونوں کس میں تھے؟ نماز میں. عمر بھی نماز میں ہیں, حسین بھی نماز میں ہیں. دونوں کا اسوہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان چلی جائے لیکن نماز نہ جائے. یہ دونوں زندہ ہیں, شہید ہیں تو پھر کیا ہیں؟ زندہ ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں, تم انہیں مردہ مت کہو. تم نے انہیں مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ملا دینا, تم نے مردہ نہیں کہنا, تم نے میت نہیں کہنا ہے, بلکہ کیا کہنا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون, یہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. یہ تو ایک ضابطہ ہے, ضابطہ کہ جو بھی شہید ہے, جو بھی شہید ہے وہ کیا ہے جی؟ بولے ذرا, زندہ ہے. جو بھی شہید ہے وہ کیا ہے؟ زندہ. یہ بات بولے تاکہ میں اگلی بات سمجھا. جو شہید ہے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. جو زندہ ہوتا ہے تو جو زندہ ہوتا ہے اس پہ ہائے ہو کی جاتی ہے یا اس کے ساتھ دعا سلام کی جاتی ہے؟ بھائی اس کے ساتھ ہائے ہو تو نہیں کی جاتی. ہائے مر گیا جی, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. زندہ لوگوں کا ماتم نہیں ہوتا, ماتم تو مردہ کا ہوتا ہے جو مر گیا. جو زندہ ہے اس کا کون ماتم کرتا ہے؟ زندہ ہو جاوید کا کون کرے گا جی ماتم؟ کوئی کرے گا؟ کوئی ایسا نادان بھی ہو کہ قرآن کی بات پر جسے یقین نہ ہو وہی تو اس کا ماتم کرے گا. اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا. کیوں؟ اصل میں شہید کی روح اللہ قبض کرتا ہے. شہید کی روح کون قبض ہے؟ اللہ. یہ آج آپ یہ راز سنیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راز آپ کو پتہ چلے گا تو پھر آپ شہادت مانگیں گے, وغیرہ آپ نے شہادت مانگی بھی نہیں. ہاں, شہید کی روح اللہ قبض کرتا ہے. جب ایک شہید لڑ کے آ رہا ہوتا ہے, جہاد کر کے آتا ہے, اور جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرائیل کو پیچھے ہٹ جاؤ, اس نے جان میرے لیے قربان کرنی ہے, میں اس کی روح قبض کروں. اب آپ مجھے بتائیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے یا ایک ماں کا پیار ہے؟ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ ہماری روح کو کس طرح قبض کرے گا؟ تو پھر سعادت ہے کہ نہیں؟ یہ سعادت مندی ہے نا, یہ اللہ کی رضا مندی ہے نا, یہ اللہ کی محبت ہے نا. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو یہ سعادت عطا کرتا ہے. ہر بندے کو تو نہیں ملتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں بھی یہ تمنا ہو کہ میں شہید ہو جاؤں, پکی سچی تمنا ہو اس کے دل میں, تو فرمایا پکی سچی تمنا ہو. تمنا کسے کہتے ہیں آپ بتائیں ذرا؟
تمنا یہ نہیں کہتے، خواہش کو بھی نہیں کہتے. خواہش کبھی کبھی آتی ہے، خیال کبھی کبھی آتا ہے، فکر کبھی کبھی آتی ہے. تمنا یہ ہے جو ہر وقت گھوم رہی ہے، جو دل کے گرداب کے ساتھ ہر وقت گھوم رہی ہے، اسے تمنا کہتے ہیں. جو کبھی کبھی آئے اسے خیال کہتے ہیں. ابھی درس قرآن ہے، نہ جانے پتہ نہیں کب رمضان کے بعد سے کوئی قرآن ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہاں ابھی چل رہا ہے، بیان ہوا تو تمنا. آپ اس کو تمنا نہیں کہہ سکتے، اس کو کیا کہیں گے؟ خیال کہیں گے. تمنا کب بنے گی؟ ہم ابھی اٹھ جائیں گے، بھائی مختصر بات ہے، اس پر اٹھ جائیں گے. تمنا کیسے بنے گی؟ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہے، مجھے شہادت والی موت ہو جائے، زندگی بھی شہادت والی ہو، موت بھی شہادت والی ہو. صبح بھی مانگے، دن کو بھی مانگے، کل بھی مانگے، پرسوں بھی مانگے، بھائی دوسرا مہینہ آئتا بھی مانگے، رمضان آئتا بھی مانگے. اسے کہتے ہیں تمنا جو دل کے ساتھ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب کو مدینہ جانے کی آرزو ہے کہ نہیں؟ تمنا ہے، تمنا ہے. فکر بول رہا ہے تو نہیں. اور رسول اللہ نے کہا کشنا چاہیے ایسا رسول اللہ نے کہا کشنا چاہنے ہیں انشاءاللہ جی، انشاءاللہ کشنا چاہنے ہیں. بولا سیدھا بولا ماشاءاللہ. سارے کے اللہ سارے ہی کھڑے ہیں انشاءاللہ، اللہ سب کو لے کر گئے آمین. لیکن ایک بات میں اگلی بات کر رہا ہوں، ذرا دل سے سنیے گا. ہم سب جو یہاں اس وقت بیٹھے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، ہم سب میں بھی مدینہ جانے کی تمنا نہیں ہے. میں دلیل رکھتا ہوں اپنی اس بات پر، میرے پاس دلیل ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ خیال ہے ہمیں کہ ہم مدینہ جائیں گے، یہ خواہش ہے، تمنا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمنا ہوتی تو ہر نماز کے ساتھ دعا ہوتی، اور دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہوتی کہ ہم اپنی ماہانہ جو ملنے والی سیلری اور تنخواہ ہے، جو آنے والے پیسے ہیں، اس میں سے کچھ پیسے چاہے وہ 1 روپیہ ہو، مدینے کے نام کا کس نے رکھا ہے؟ کمیٹی ڈالی ہے کسی نے مدینے کے نام کی؟ کس نے ڈالی ہے؟ یہاں بیٹی کی شادی ہو تو جہیز کے لیے نہیں کمیٹی ڈلتی، گھر بنانا ہو کمیٹی نہیں چلتی، ایک گائے خریدنی ہو کمیٹیاں ہوتی ہیں، قرض لیا جاتا ہے. مجھے آپ بتائیں ہم میں سے کون سا آدمی ہے جس نے مدینہ، اب آپ کہیں گے جی اللہ کے فضل، اللہ کس پہ فضل فرمائے؟ کیا دے کے فضل فرمائے؟ ہماری شکلیں دے کے فضل فرمائے؟ ہم نے مدینے کے نام کے کتنے پیسے ادا کیے ہیں، کتنی کوشش کی ہے کہ ہم تھوڑے سے پیسے، 10 روپے بھی رسول اللہ کے نام کے رکھے کسی نے کہ میں مدینے جاؤں گا، اور 10 روپے بھی کوئی نکال کے رکھے نا کسی کی، میں سمجھتا ہوں نا کسی کے پاس پنڈی کا کرایہ تو ہونا کم از کم، اور چلیں جی 200 روپیہ 300 روپیہ ہو، بندہ اللہ کے سامنے مسلح بچھا کر 300 روپیہ اس مسلح پہ رکھے، یا اللہ صرف پنڈی نہ کرایا، میں مدینے کدے گچھا تو صرف صدا بعد کشی سکنا، اگر ہم اگو کرایا نیا کسی بندے آتے ہیں اللہ کی تمنا ہی نہیں ہے. لہذا تمنا بنائیں، اپنی اس فکر کو، اپنے اس خیال کو، اپنی اس خواہش کو، اپنی اس آرزو کو تمنا بنائیں جو ہر وقت دل کے گرداب میں گھومتی رہے. میں نے کیسے جانا ہے مدینے؟ کرے گا فضل اللہ کی، رسول اللہ بلائیں گے، لیکن کچھ اپنے پاس بھی. وہ یہ دلیل میں دے رہا ہوں، یہ میں دلیل دے رہا ہوں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، لیکن اپنے پاس بھی کچھ رکھنا، اپنے پاس بھی ہمارے کچھ ہونا چاہیے. میں کس چیز کی سفارش کروں گا کہ یہ میرے ساتھ جائے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اپنے اس خواہش کو، اپنی اس فکر کو جان لیں. سب اپنے گھروں میں جائیں، یہ بچے بھی جائیں. یہ ہمارے بچے، ہم نے ان کو مٹی کے ڈور نہیں لا کر دیے جس میں وہ توشہ خانہ سا بنایا ہوتا ہے، ہم نے اس میں جو ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ سکے ڈال رہے ہوتے ہیں. جب ان کے سکے نکلتے ہیں، کوئی کیا خریدتا ہے، کوئی کیا خریدتا ہے. بھائی یہ پیسے جمع کر کے کچھ نہ کچھ چیز خریدتے ہیں نا جی، اپنی کوئی بندوق خریدیں گے، کوئی کیا چیز خریدیں گے. بھائی ہم بھی تو ایک ایسا بنائیں جس کے اندر اس پہ لکھا ہو مدینے جانے کا توشہ ہے، یہ مدینے جانے کا توشہ ہے. کم از کم پاسپورٹ کے پیسے تو پورے نکلیں گے نا انشاءاللہ. بھائی مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے، آپ 500 روپے ڈال دیں، آپ 1000 روپے ڈال دیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب آپ کرتے جائیں گے، عمل ہوگا آپ کے اس خزانے کے اندر ہو سکتا ہے 2000 روپے ہی ہو، لیکن مولا جب کرم فرمائے گا اس 2000 کو دیکھ کر ایک دانہ بھی نہ ہوا تو فضل کس پہ ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. تو میری بات آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ. تو بات مدینے کی چلی ہے، بات تمنا کی میں کر رہا تھا. تو ہم سب کو مدینے کی تمنا یوں انداز میں خیر ہونی چاہیے.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان دو شخصیات سیدنا عمر ابن خطاب اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ آپس میں ان کا پیار آپ نے دیکھ لیا. نماز بھی ان دونوں کی شہادت ہے. ایک کو فجر میں جو ہے نیزہ مارا جا رہا ہے, ایک کو عصر کے وقت نیزہ یعنی اس کا سر قلم کیا جا رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اسوہ حسینی یہ ہے کہ ہم سب نماز کے پابند ہو جائیں. ابھی آپ نے کہا ہے نا حسینی, سب نے کہا تھا نا حسینی, ذرا پھر کہیں ہم سب کیا ہیں؟ حسینی ہیں. اور سیدنا حسین کے وارث ہیں نا, ہم سب وارث ہیں نا جی. تو وارث کیا کرتا ہے؟ اپنے باپ دادا کی بات مانتا ہے نا. باپ دادا کی بات کیا ہے؟ نماز کی کیا کرنی ہے ہم نے؟ نماز کی کیا کرنی ہے؟ ہاں, نماز کی پابندی کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ میدان کربلا لگا ہے, پانی بھی نہیں ہے. 7 محرم الحرام سے پانی بالکل بند کر دیا گیا. تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سیدنا حسین سے محبت ہے تو وہ کام کریں گے جو سیدنا حسین نے کیا ہے. وگرنہ کل میدان محشر میں اگر 6 ماہ کے علی اصغر نے ہمارا گریبان پکڑ لیا کہ میرے والد نے میدان کربلا کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا, نماز بھی نہیں چھوڑی, تم یہاں آرام سے گھر میں بیٹھے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے ہو, ہم کیا جانتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ یہاں لوگ اچھا بھلا کھا پی کر پیٹ چنگا پری, تم نہیں جناب ہر پاس کو پھرانے جی ہمیں حسینی نہیں. بھائی آپ کم از کم تھوڑی دیر ان کی یاد میں بھوکے تو رہیں, بھوکے رہیں اور پھر کہیں گے ہمیں حسینی. سیدنا حسین اگر بھوکے رہے تو ہم بھی بھوکے رہ کے دکھائیں, وہ پیاسے رہے تو ہم بھی پیاسے رہ کے دکھائیں گے, ہم کہیں گے ہمیں کیا ہے؟ حسینی. تو بہرحال بات کو موضوع کافی لمبا ہو جاتا ہے, میں زیادہ لمبے موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو شخصیات کے اتباع ہم سب کو کیا کرے نصیب فرمائے. آمین. ہم نماز کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ. اس وقت تک ہم 2-3-4 باتیں کر چکے ہیں خاص انشاءاللہ. جو مدینے جانے کی تمنا کا ذکر کیا ہے درمیان وہ بھی آ گئی ہے. وہ موضوع میں اصل میں شامل نہیں تھی, ویسے ہی دل میں آ گئی انشاءاللہ. تو کہہ دیا آپ سے میرے سارے نمازی نے ڈبے رکھے ہوئے, تو نہیں ٹارگیٹ ڈبے اڑا اللہ دیکھو آپ چلاؤ تمہیں چلا مدینے ڈبے جو رکھے سبحان اللہ. تو بہرحال ایک تو مدینے کی تمنا بھی آگے, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. آگے نماز کا اہتمام اور آخری جو ہے وہ 2 عمل مختصر انداز میں دیکھ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, کیونکہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. سیدنا حسین سے بھی پہلے ہے اور عمر سے بھی پہلے ہے. اس مہینے میں کسی بھی دن اگر آپ روزہ رکھیں گے, کسی بھی دن آپ آج کیا رکھ لیتے ہیں, کل رکھ لیتے ہیں, کسی بھی دن کا اگر روزہ رکھا جائے تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک روزہ رکھیں گے تو 30 روزوں کا ثواب ملے گا. کتنا روزہ؟ ایک روزہ رکھیں گے تو 30 روزوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے. رمضان کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے. تو قضا کرنے ہو روزے تو اپنے قضا کے لیے سے رکھ لیں, ٹھیک ہے جی, ثواب ملے گا نا کہ ہم تو قضا کر لیں, قضا کے لیے کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اب آ جائے گا 10 محرم الحرام کا روزہ. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. معاف فرما دیں گے, ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ اب 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ کیا کرنا ہے؟ ملانا ہے. روزہ ایک نہیں 2 رکھنے, اس لیے کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ مجھے یہود و نصرانیت کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. فرمایا کہ خالف المشرکین والیہود کے یہود و نصرانی جتنے بھی ہیں ان کی مخالفت کرو, کیونکہ وہ داڑھیوں کو کٹاتے ہیں, مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. مسلمانوں تم مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. تو یہ مشابہت سے منع کیا گیا. لہذا روزوں میں بھی ایک روزے کی مشابہت بھی گوارا نہیں کی رسول اللہ نے. بھائی چیزوں میں, لباس میں, بول چال میں, کھانے پینے میں, شادی بیاہ میں مشابہت تو دور کی بات, رسول اللہ روزے میں بھی یہودیوں کی مشابہت برداشت نہیں کر رہے کہ ایک روزہ نہیں رکھنا. کتنے رکھنے ہیں بھائی؟ 2 روزے رکھنے. انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا کی تھی, آپ رکھ نہیں پائے, آپ کا وصال ہو گیا, تو ہمیں اس چیز کی پوری تمنا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے اور 10 محرم نام کا روزہ بھی رکھیں گے, تاکہ ہمیں بھی یہ تمام برکتیں حاصل ہو جائیں. آخری بات, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی ہے کہ نہیں؟ مہنگائی ہے نا جی. مہنگائی باعث رسوائی ہے. سفید پوش لوگ جو ہیں وہ اپنا درد و غم چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کا ذکر نہیں کر پاتے. شادیاں مشکل ہو گئی, غم آ جائے, کسی کی افسوسی ہو جائے, وہ بھی مشکل ہے. اس طرح مہنگائی دن بہ دن جتنی بڑھتی جا رہی ہے, رسوائی بھی اتنی کیا کرتی جا رہی ہے, ہمارے ہاتھ میں بڑھتی جا رہی ہے. تو اس مہنگائی سے بچنے کے لیے ایک بہترین نسخہ, ایک بہترین وظیفہ آپ تمام احباب کو جتنی مستورات سن رہی ہیں
جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو جو میری بات کو سن رہا ہے، اس سب کو اس نسخے کی انشاءاللہ اجازت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی، یہ کوئی اپنی رسالہ نہیں ہے، یہ کہ اپنی رسالہ نہیں ہے کہ بھائی آپ اس میں وظیفہ پڑھیں شروع کر دیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے۔ کیا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر، جو 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں کشادگی فرمائے۔ 10 محرم الحرام اپنے گھر والوں پر رزق میں کیا کرنی ہے جی؟ کشادگی کرنی ہے، ذرا بہترین قسم کی ڈشیں اپنے بیوی بچوں کو کھلانی ہے، تو پورے سال اللہ تعالیٰ رزق میں کیا کریں گے؟ کشادگی فرمائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک تجربے والی بات ہے کہ ایک دن آپ نے کیا کرنی ہے؟ کشادگی، اور سارا سال کیا کرنا ہے؟ آپ نے بیٹھ کر آرام سے کھانا ہے۔ رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب کی بات سچی ہے بھائی، رسول اللہ کی بات سچی ہے کہ بے شک بے شک سچی ہے کہ بے شک ہے نا؟ سزا سارے کہیں بے شک انشاءاللہ، بے شک ذرا ڈٹ کے کہیں نا بے شک بے شک بے شک۔ ہاں یقین سے کہو بھائی بے شک، اس لیے کہ 2 2 4 ہوتا ہے، یہ بات غلط ہو سکتی ہے کہ 2 2 5 ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بے شک رسول اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بے شک ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، بے شک، ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری زبانیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، ہماری عادتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، رسول اللہ کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم مولویوں کو دیکھتے ہیں کہ مولوی جناب مسیحی تنخواہ تھوڑی جی لگی خوش ہے یار، تو سا کیا سامنے آ گیا آسانی کی ملنا چل رہی ہے، ساڑی کوئی مل سی نہیں، آسان کو صرف رسول اللہ نہیں محبت اے جو نسخے نہیں آئے جو آج دوسرا دیتا نا، یہ راز فاش کیتا، یہ جو نسخے نہ مولویوں کو دیں گے، ایک دن آپ نے گھریلو کھلانے 10 سال پورا کھانے ہیں، ایک دن کھلاتے پورا سال مزے کرتے ہیں، آپ ایک دن نہیں کھلاتے پورے سال آپ ٹینشن میں ہی رہتے ہیں، یہ ہے جو راز، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وظیفہ ہے۔ چھوڑ دیں ان اپنی رسالوں کو، چھوڑ دیں جناب یہ دیگر کوئی وظائف کے، بتائیں نا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے رزق میں کمی ہوگی ہے، حضور نے فرمایا وضو میں رہا کرو رزق بڑھ جائے گا۔ اگر اس صحابی کو رسول اللہ کہتے 12,000 دفعہ تو سورہ علم نشرح پڑھتا رزق بدی کسی، اب آپ بتائیں کہ 12,000 دفعہ کوئی سورہ علم نشرح پڑھ سکتا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ روحانی مسائل میں مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، بھائی فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا۔ بعض لوگوں کے حقیقتاً کوئی روحانی مسئلے ہوتے ہیں، اس کا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم علاج کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے علاج کرتے ہیں۔ لیکن اب کوئی بندہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میرا رزق کم ہے، میں اسے یہاں آئے گا یا رزاق کو جو ہے نا یا رزاق والا نا ہے، تو روزانہ جو ہے نا 3,000 دفعہ پڑھنا، لوگ نماز نہیں پڑھنے، میں 3,000 وظیفہ دیتا ہوں اس کی بات کرنے میں، کس حدیث میں ہے، کہاں پہ لکھا ہے، کس صحابی نے کی ہے؟ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے بھائی، ایک بندہ بیمار ہے، اس کو روحانی اس کا کوئی علاج کرنا ہے، اس کو بٹھاؤ بھائی تمہارے اندر یہ شیطانی اثرات ہیں، تمہارے اندر یہ جنات ہیں، تمہارے تمہیں نظر بد لگ گئی ہے، تمہارا یہ مسئلہ ہے، تم اپنا مسئلہ حل کرو، مسئلہ حل کرنے کے لیے تو اس کو بٹھاؤ نا، یہ اپنا روحانی علاج کرے۔ لیکن یہ کون سا تھے؟ یہ روحانی علاج رسول اللہ نے کیے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صورتیں روحانی علاج ہی تو کرتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، بڑے سے بڑا جادو بھائی آپ بتائیں آپ پڑھیں یا رسول اللہ پڑھیں؟ رسول اللہ، زور سے کہو رسول اللہ پڑھیں، رسول اللہ، رسول اللہ کی قدموں کی خاک بھی ہم سے بڑی ہے، خاک بھی بڑی ہے، آپ کے غلاموں کے غلاموں کی غلاموں کی خاک ہم سے بڑی ہے، رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ بے شک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو ختم کیسے ہوا؟ قرآن ہے نا، درس قرآن ہے، کیسے ختم ہوا؟ قل هو اللہ احد، معوذتین والی 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ نے جادو تو 2 صورتاں نے مکی گیا، تو سنا نے مکنا بھی تو بڑے آئے ہیں بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نبی میں 16,000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 16,000 مردوں کی طاقت ہو، سید الانبیاء۔ آپ کا جادو 2 صورتوں سے ختم ہو گیا، آپ کا نہیں ختم ہو رہا، کیوں جی؟ آسا بڑے کے نبیکڑے آئے، بڑے چاند چاڑے آسا جناب، آسا پتہ نہ بہت بڑے اللہ نے کوئی برگزیدہ ہیں، بڑے آسا دین نے کام کی تھے، لہذا اپنے لیول کو نیچے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آ جائیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، جو زبان رسول سے جو بات نکلی ہے، عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جو وظیفہ بتایا گیا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا بتایا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو 10 محرم کو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا روزہ ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ 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 اللہ نہ کرا انشاءاللہ رکھنا، 9 کو بھی رکھنا ہے، 9 کو سمار ہے، 10 کو جو ہے وہ منگل ہے، انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اب روزہ جب ہوگا
تو رزق کی کشادگی پتہ ہے کیسے ہوگی؟ ہم نے افطار کے وقت اپنے ننے ننے بچوں کو خوب جو ہے وہ بہترین قسم کی افطاری کروا دی، کشادگی رزق بھی ہو جائے گی، روزہ بھی ہو گیا، بھائی روزہ بھی ہو گیا، 10 محرم الحرام کا روزہ بھی ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جو 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق میں کشادگی کرے گا، اللہ پورے سال رزق میں کیا کریں گے؟ کشادگی کریں گے۔ تو 10 محرم الحرام خود کیا ہو جائے گی؟ کشادگی رزق بھی ہو جائے گا۔ اور دن پر میں نے پہلے کہا ہم حسینی ہیں، ہم سیدنا حسین کے کام کریں گے جو انہوں نے کیا، نماز کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کی تلاوت ایسے کہ سر کاٹ کے یزیدی لے گئے، تو آپ کو یہ روایت پہلے سے معلوم ہے کہ سیدنا حسین کا سر نیزے پر تھا اور اس کی زبان سے تلاوت جاری تھی۔ اگر سر کٹ کر بھی سید زادہ قرآن نہیں چھوڑ سکتا تو میں اور آپ یہاں سر جوڑ کر ٹھیک ٹھاک آرام سے بیٹھ کر کھا پی کر قرآن پڑھ سکتے ہیں میرے یہاں، اور پڑھ سکتے ہیں کہ نہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر سید زادے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو گئے، آپ ادا کر سکتے ہیں کتنی قرآن کی محبت ان کے جسم میں رچ بس گئی ہے کہ جسم سے سر جدا کر دیا، انسان مر گیا نہیں ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی قرآن ختم جاری ہے، زبان سے قرآن جاری۔ یہ ہے قرآن کی محبت۔ تو ہم نے یہ سبیلیں نہیں لگانی، ہم نے یہ نعرے نہیں لگانے، ہم نے ہائے ہو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہائے ہو کرنے والے کوئی اور تھے، وہ اس دن سے ہائے ہو کرتے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے بدوائے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی نے بندے نے بھی نہ ہائے ہو کی اور نہ کچھ کی، کیونکہ یہ لوگ بہادر تھے، اپنے بہادری کا جوہر دکھایا۔ حسین بہادر تھا، اس کی رگوں میں سیدنا علی کا خون تھا، یہ کوئی ڈرپوک آدمی نہیں تھا۔ ڈرنا میں تو مدینے سے باہر نکلا ہے، میں سے اتوں آخا اتوں بولنا کیسے اپن پڑھانا بڑا خطرہ ہے، تساں ہن کیا صبح جو آسا چھوڑا پتہ نہ خطرہ مکیا کہ نہیں مکیا، چھوڑو نہ کچھ راتی کیا لوگ دیہڑی بھی نہیں لگنے تھوں۔ رسول اللہ سارے صحابہ ہے نہ کیسے جی وہ لوگ ٹھیک نے جو نے والد کی شہیدی تھا نے، لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا حسین نے کہا میں جاؤں گا، میں نے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی فرامین میں نے مختصر انداز میں آپ سارے حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو اسوہ ہے، نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، ماشاءاللہ آپ کی مسجد کی رونقیں انشاءاللہ مزید دوبارہ ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے مسجد خوبصورت سجائی ہے، جیسے چیزوں سے سجائی ہے، اور مسجد کی وادی ایسے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ ان کے گھروں کو غیر آباد کر دیتا ہے۔ دائیں بائیں بھی دیکھ لیں، جہاں جہاں پر بھی اللہ کا گھر غیر آباد ہے، لوگ غیر آباد ہیں۔ تو اگر آپ آباد ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنا حق ادا کریں کہ آپ اپنی حاضری اللہ کی بارگاہ میں لگایا کریں۔ 5 وقت کی حاضری ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ کریں گی کوشش انشاءاللہ۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے آنا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے آنا ہے، لوگوں کے لیے نہیں آنا۔ لوگ کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آنا ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو یہاں دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر کب سے نمازیں یہاں سے نہیں آ رہی ہیں، تو جنہوں نے یہ جگہ دی ہے ان کو بھی یہ ثواب پہنچ رہا ہے، جس نے یہ کارپیٹ دی ہے اسے بھی ثواب پہنچ رہا ہے، جس نے یہ فانوس دیا ہے جس کی روشنی میں بیٹھے ہیں۔ اب جتنی ایک ایک چیز، ایک ایک خوبصورتی، 2 کام ہے نا، ایک ہے مسجد کا بن جانا، پھر دوسرا ہے مسجد کا خوبصورت ہو جانا، پھر تیسرا کام کیا ہے کہ مسجد کی آبادی۔ یہ تینوں چاروں کام یہاں ہونے چاہیے، ہر کام یہاں ہونا چاہیے۔ آپ کے پیسوں میں سے ایک اس کا ایک ذرا ایک حصہ جو ہے حصہ وافر وہ مسجد میں لگنا چاہیے۔ تو کریں گے انشاءاللہ مسجد کی آبادی۔ مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ احباب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمر کا کوئی حصہ جو ہے کب خیال آ جائے، بھائی کبھی خیال آ جائے، ایک آدمی قبر میں جانے لگا اس کو اسی وقت خیال آ گیا کہ بھائی میں بیمار ہوں، چلو آج کچھ کر لیتا ہوں، تب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، وہ اس وقت شروع کر دے۔ اب آپ بتائیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو وہ کوئی چھوٹے بچے تو نہیں تھے، چھوٹے بچے وہ تو بڑے تھے۔ آپ کو ایک اور عجیب بات جو پہلے آپ نے سے سنی ہوگی شاید، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سڑے بڑے دادا عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ بولا نا سارے چاچا، سارے پتہ ہونا چاہیے نا، یہ رسول اللہ نے کیا ہے؟ کیا ہے؟ چچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا عباس حضور سے پڑھ رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو الف با تا تھا ہے نا جی، یہ جو الف با تا تھا، یہ الف با تا ہی ہو سکتا ہے، الف با خا نہیں ہو سکتا، تا کٹ نہیں سکتی۔ جس طرح اللہ نے قرآن پاک یوں نازل کیا ہے نا، اسی طرح الف با تا سا بھی 29 حروف نازل ہوئے ہیں پورے کے پورے۔ اسی طرح اللہ نے پوری تختی عنایت فرمائی ہے الف با تا سا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بھتیجے سے پڑھ رہے ہیں، اب رسول اللہ پڑھا رہے ہیں، تو دیکھنے والے نے دیکھا کہ چچا کس کو پڑھنا ہے؟ چچا کس سے پڑھ رہا ہے؟ جیسے پتہ یہ پڑھنا چاہا۔
تو پوچھنے والے نے پوچھا، کسی نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو بڑا پیارا جواب دیا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا بڑے تو رسول اللہ ہیں، بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میری تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی، اللہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، ورنہ بڑے کون ہیں جی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ لہٰذا زندگی کا پہلے حصہ اگر گزرا ہے قرآن کے بغیر، اب اس کو قرآن کو لے آئیں، اس بہار کو اپنے سینے میں لے آئیں۔ لوگوں کو کوئی بندہ نہیں ملتا، لوگوں کو کوئی بندہ نہیں ملتا پڑھانے والا۔ الحمدللہ آپ کے مولانا صاحب حافظ قرآن بھی، قاری قرآن بھی، عالم بھی، آپ جہاں ان کا دینی مسئلہ آپ سنیں گے، یہ دینی مسئلہ آپ کو بیان کریں گے۔ وہ دینی مسئلہ جو ہے وہ مختصر سا ہوتا ہے، یہاں سے پوچھ لیا، نہیں تو نیچے کسی سے پوچھ لیا، مجھ سے پوچھ لیا۔ لیکن قرآن پڑھنے کے لیے جتنا ڈھگا آنا مشکل ہے، وہاں نیچے اترنا مشکل کام ہے نا جی۔ تو اس کے لیے الحمدللہ یہاں کا طریقہ کار بنا لیتے ہیں۔ آپ اپنی حاضری کو یقینی بنا دیں۔ میں نے مولانا سے کہا ہے کہ وقت کا انتخاب آپ عشاء کی نماز کے ٹائم کر لیں۔ عشاء کی نماز کے ٹائم ہر بندہ اپنے گھر میں آ جاتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 10-15 منٹ کا وقت ان کو دے دیں۔ مولانا نے بھی کہا میں تو حاضر ہوں، خدمت کے لیے تو آئے، وہ حاضر ہے انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے جو بھی آپ بالاستیعاب آپ نے قرآن پاک سیکھنا ہے انشاءاللہ، جب سے یہ اس کا طریقہ کار شروع کریں گے انشاءاللہ۔ فرما رہے تھے کہ سوموار بھی شروع کر لیتے ہیں، اور سوموار کے دن حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سوموار والے دن کوئی کتاب شروع کرتا ہے تو پڑھانے والے پر بھی آسانی ہوتی ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو قرآن سے بڑی کوئی کتاب ہے تو انشاءاللہ سوموار کو اس کا شروع کر لیں، بدھ کو شروع کر لیں۔ یہ 2 مبارک کام ہوتے ہیں، اس میں ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ دیکھیں کہ میرے بال سفید ہو گئے، یہ دیکھیں کہ میرا دل کے کہاں تک پہنچا، دیر کتنی ہو گئی۔ یہ نہ دیکھیں میں اور بڈھا ہی ہوں، یہ دیکھیں کہ دیر کتنی ہو گئی ہے۔ تو اس دیری کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو بچوں کے ساتھ نہیں بٹھا رہے، ہم آپ کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے آپ دیکھ لیں کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں، بوڑھیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ وہ ایسے ان کے عجیب و غریب حالات ہیں کہ ایک حیرانی ہوتی ہے۔ ایک بوڑھی اماں پڑھ رہی ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، 75 سال عمر ہے، معذور چل کے آتی ہے۔ معذور آدمی چل کے آ رہا ہے تو صحت مند پہ اللہ نہیں کرے گا۔ وہ بوڑھی چل کے آ رہی ہے تو ایک دن وہ ٹافیاں لے کر آئی، ٹافیوں کے ڈبہ ہوتا ہے، ٹافیوں کا ڈبہ لے کر آئی، بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں آئی۔ تو میں نے کہا ماں جان خیریت ہے؟ خیر کیسے آنا ہوا؟ اگو آپ نے ہے تختی نمبر 4 ختم ہوئی تو میں آخر نکیں ٹافیاں بنی ان ہمارے ہون یاد ہے۔ 75 سال عمر ہے، تختی نمبر 4 ابھی ختم ہوئی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں اب کتنے 100 سال زندہ رہیں۔ میں بات کرتا ہوں اللہ کو زندگی دے، آپ خیال آ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 40 سال والی عورتیں یا جو 40 سال والے مرد ہیں، جو 50 والے ہو گئے ہیں، جو اس سے کم ہے، تو وہ تو آپ خود ہی سوچ رہے ہیں کہ 75 سال کی بوڑھی اماں اگر تختی نمبر 4 ختم ہونے پر ٹافیاں تقسیم کرنے آ گئی ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اس نظام کو اگر بنانا چاہتے ہیں، زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں، گھروں کے جھگڑوں کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنے گھر میں لے آئیں۔ آپ لے آئیں، یقین کریں لے آئیں۔ اور میں مولانا سے درخواست کرتا ہوں ایک آدمی کے بعد جا کر بھی لانا پڑے اس کو لائیں۔ آپ جال پھینکیں، ایک آدمی پر جال پھینکیں، وہ قرآن کی طرف آئے، وہ کسی مسلک کی طرف نہ آئے، وہ کسی مسئلے میں نہ پھنسے، وہ کسی اور بات میں نہ پھنسے، وہ زندگی دنیا میں دیکھیں مولوی صاحب آئے مجھے پیسے چاہیے، نہیں اس کے لیے نہ تعلق ہو۔ مولوی صاحب کیوں آئے ہو جی؟ میں چاہا نہیں سو قرآن پڑھیے، میری چاہت یہ ہے کہ آپ قرآن سے سبحان اللہ، جو قرآن تجوید سے پڑھ چکا ہے وہ آ جائے، تفسیر کے لیے آ جائے، ترجمے کے لیے آ جائے، ترجمے کے لیے آ جائے، ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں، کریں گے اس کی بھی انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی بات بھی ہو گئی، قرآن کی بات بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مدینے کی بات بھی ہو گئی۔ الحمدللہ قرآن کی کلاس کی بھی ہم نے ترتیب بنا دی ہے، مسترات کی بھی یہاں آپ کے یہاں بڑی ترتیب ہے، دارالتقویٰ ہے، اتنا عظیم الشان آپ کے پاس مدرسہ موجود ہے، وہاں آپ کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ پھر اپنے امام کے ساتھ دیکھیں، آپ وہاں آپ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی عشاء کے ٹائم دے نہ دے، مولوی ہو رہے نا ٹائم نہ دیں بھائی، وہ کسی کا غلام تو کوئی نہیں ہے نا، کسی کا کوئی خریدے نا کتا اس کا کوئی ٹائم دے نہ دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، آخری بات کرتا ہوں، یہ جو آپ کے امام صاحب ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ قیامت میں بھی ہمیں اپنے اماموں کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں بھی اپنے اماموں کی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تمہیں سب کچھ مل گیا، بندے کہیں گے ہاں جی سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی اور رہتے تو نہیں، یعنی سب کچھ مل گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
سے پوچھو کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. لوگ اس وقت پھر اپنے جو محلے کے امام تھے انہیں ڈھونڈیں گے, امام صاحب کیا چیز رہے گی, اللہ رحمت ایک چیز رہے گی, وہ کیڑی چیز رہے گی؟ امام صاحب کہیں گے اللہ کا دیدار رہ گیا ہے, اللہ کے دیدار کی یاد بھی یہ علماء آپ کو کروائیں گے. وہاں دنیا کے پروفیسر, انجینئر, یہ لوگ باتوں کہتے ہیں میں یوٹیوب سے دین سیکھ لیتا ہوں. یوٹیوب آپ کو وہاں پر اللہ کا دیدار کا نہیں کہے گا. یہ جو موبائل آنا تھی یہ آپ کو وہاں یاد نہیں دلائے گا. اس موبائل سے تو کئی لوگ جہنم میں جا کے گریں گے. وہاں جو یاد دلائیں گے وہی محلے کے امام جو ہے, جو آپ کو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں, وہ آپ کو اللہ کی یاد کی دیدار کی یاد دلائے گا. ہمیں وہاں دیدار کی یاد ہی رہے گی نا. سب جب جنتی بڑھ سی کیا یاد رسی پیچھے قرآن ایک سی جناب لگی یاد آنا رسی واسی صاحب کی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں, قرآن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مسائل جو ہے وہ حل فرمائے. اللہ تعالیٰ سینوں کو جو ہے قرآن سے منور فرمائے. میری مائیں بہنیں اس وقت میں تشریف لائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی روحانی تازگی کا باعث بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی روحانی مسائل حل فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس درس قرآن کو اسی طرح استقامت کے ساتھ آباد و تام فرمائے بار بار, تاکہ آپ کو اس قرآن کی بہار کی آواز لگائے. یہاں سے قرآن کا فیض پھیلے اس پہاڑ سے جو پوری دنیا میں جائے. ذریعے کے طور پر آپ کی جو چھوٹی چھوٹی اولاد ہے یہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جتنے بھی دوست احباب یہاں پر تشریف لائے ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنی مستورات تشریف لائیں یا اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جہاں جہاں پر میری آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ سننے والی میری مائیں بہنیں, یا اللہ ان کا یہ قرآن کی آواز سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ان لوگوں پر اپنا خاص کرم نازل فرما, خاص ان سب پہ یا اللہ اپنا فضل فرما. ہر گھر میں یا اللہ قرآن کی فضا کو عام فرما, ہر گھر میں یا اللہ نماز کی فضا کو عام فرما. یا اللہ وہ سیدنا حسین اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت جو قبول ہی قبول ہے, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اسوہ حسینی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے مولا کریم ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو جادو جنات سے محفوظ فرما, سیرا سیب سے محفوظ فرما, برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما, ہر قسم کی بدنگاہی رسوائی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ اپنی ذات کے لیے ہم سب کو جڑنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یا اللہ اس علاقے میں جتنے بھی لوگ دار فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما. حاضرین مجلس میں جن کے بھی والد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما. جن کی والدہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ جن کے والدین سلامت ہیں یا اللہ سایہ تعدیل قائم و دائم فرما. یا اللہ والدین کی خدمت کر کے یا اللہ اپنی رضا عطا فرما. مولا کریم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرما, مدینے کی زیارت نصیب فرما, مدینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنا خاص کرم نازل فرما, اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی اس کار مذلت سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ اس دار فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما. مولا کریم یہ آج کا جو درس قرآن ہے یا اللہ اس کو آباد و تام فرما. یا اللہ اس کو ذریعہ ہدایت بنا. یا اللہ اس کا اہتمام کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں, تعاون کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں سب کو اجر جزیل عطا فرما. یا اللہ دین کے مددگار لوگوں کو یا اللہ ان کی آپ مددگاری فرما دیجیے. یا اللہ ان کی پشت پناہی فرمائیں. یا اللہ جو آپ کے دین کا کام کر رہا ہے یا اللہ آپ اس کی پشت پناہی فرمائیں. ہمارے مولانا صاحب کی زندگی میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ان کو استقامت کے ساتھ دین کی یہاں پر خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اخلاص عطا فرما. جو قرآن کی کلاس کا یا اللہ آغاز کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ آسانی فرما. یا اللہ ہر بندے کو قرآن کی فکر نصیب فرما. یا اللہ قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. یا جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جسمانی بیمار ہیں, روحانی بیمار ہیں, گھروں کے مسائل ہیں یا اللہ پریشانیاں ہیں, مولا کریم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ دور فرما. یا اللہ ہم سب کے رزق میں کشادگی فرما. یا اللہ ہم سب کے گھر بار میں برکت و کشادگی فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم